السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ آج ہم نے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں شایان عباسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر دیکھا جائے آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور تمام جتنے بھی سینئر صحافی ہیں یہ بھی اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ایک اس میں شو کے اندر پوچھا گیا رانا ثناءاللہ سے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو کیا اس میں صداقت ہے یہ بتائیں۔ اور لیکن رانا ثناءاللہ نے کیا کہا وہ بھی میں بتا دوں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ وہ واقعی چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے یا صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ تو سر اس سے متعلق بتانا پسند کریں گے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے اپنی پارٹی جو نہیں بنا رہے ہیں وہ واقعی بنا رہے ہیں یا صرف سوشل میڈیا کی حد تک بات درست ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ میرے خیال سے تو یہ بات کہیں نہ کہیں چل تو رہی ہے پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ان کے عام خیال گروپ آپ کہہ لیں اور مفتاح اسماعیل صاحب، ان دو بندوں نے تو ذکر کیا ہے واضح طور پر کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں جماعت بنانے کی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ یہ جماعت تب ہی بنے گی کہ جب شاہد خاقان عباسی اس میں شامل ہوں گے۔ ظاہری بات ہے ان کا سیاسی قد کاٹ، بڑے سیاسی قد کاٹ کے مالک ہیں، 35 سال سے سیاست کر رہے ہیں، ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو وہی اس جماعت کو لیڈ کریں گے اگر جماعت بنی۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ ملک کو جماعت کی ضرورت ہے۔ اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وجہ آپ نون لیگ میں رہتے ہوئے اس جماعت میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں جس جماعت نے آپ کو وزیر اعظم بنایا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کارکردگی یا کسی بھی سیاسی جتنی بھی موجودہ اسٹرکچر میں جماعتیں موجود ہیں وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کیا نئی جماعت بنائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ نون لیگ سے اپنا 35 سالہ تعلق جو 1990 میں شروع ہوا تھا، 1988 میں یہ الیکٹ ہوئے تھے آزاد حیثیت میں، اس کے بعد پھر یہ IGI تھی اس میں شامل ہوئے، پھر نون لیگ، اسی جماعت نے انہیں وزیر اعظم بھی بنایا۔ میرا نہیں خیال وہ نون لیگ چھوڑیں گے۔ ہاں اگر وہ سیاست سے ہٹتے ہیں تو وہ ان کے پہلے بھی کہا کہ میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن جماعت میرا نہیں خیال وہ چھوڑیں گے۔ اچھا سر، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں مریم نواز کے پیچھے نہیں بیٹھوں گا، یہ کل کے بچی جو ہے یہ مجھے لیڈ کرے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ان کے بھی ذہن میں ایسا ہی آ رہا ہو یہ کل کی بچی جو ہے مجھے بتائی کہ آگے کیسے چلنا ہے، تو کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے؟ دیکھیے یہ جماعتوں کے اندر بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ باپ نے جماعت بنائی اور اس جماعت کو آگے لیڈ بیٹا کرے گا، یہ بیٹی کرے گی، یہ تو ایک پاکستانی سیاست میں ہے۔ رہی بات چودھری نثار کی، چودھری نثار کا اور مسئلہ تھا، انہوں نے تو واضح طور پر اپنا موقف دیا تھا کہ وہ مریم نواز کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے وہ صحیح تھے، کیونکہ 35-40 سال کا آپ کا تجربہ جس سیاسی جماعت میں ہو، ایز اے سیاسی لیڈر آپ مختلف پوزیشنوں میں رہے ہوں اور آپ ایک عورت کے اور یا اپنے قائد کی اپنے لیڈر کی بیٹی کے ساتھ آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، تو یہ کسی بھی ایک سینئر بندے کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے خود سپیس دی ہے، آپ کو معلوم ہو کہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ نون کے، 2019 میں بنائے گئے تھے، اس کے بعد وہ کنٹینیو تھے 22 تک۔ لیکن جب مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا تو شاہد خاقان عباسی نے جب انہیں بنایا جا رہا تھا تو اسی وقت ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب جنریشنل چینج ہوگا تو میں خود کو اس عہدے سے الگ کر دوں گا۔ جیسے ہی مریم نواز سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی تو شاہد خاقان عباسی نے اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے سپیس دی کہ وہ اس جماعت کو آگے لے کر چلیں۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی بنا رہے ہیں؟ سر میں نے پہلے کہا مشکل ہے، چونکہ کس بیس پر؟ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یہ؟ میں نے آپ کو کہا کہ وہ دو پوزیشن، دو صورتحال ہیں اس پر۔ ایک تو وہ اپنی جماعت بنائیں گے لیکن اس جماعت کا کوئی مستقبل، آپ کو پتہ ہے کہ جماعتیں جو بنائی جاتی ہیں وہ ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا۔ مثال آپ لے لیں مختلف جماعتوں سے،
دوسری آپ نے بات کی کہ وہ مریم نواز کے پیچھے آس ہو پاس سکتا ہے وہ عمران خان صاحب کے نہیں، ساتھ مل جائیں. یہ تو صورتحال نہیں ہے، چونکہ 35-40 سال آپ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہو، وہ دیکھ سکتے ہیں. اور چودھری نثار کا بھی تعلق تھا لیکن وہ نو ڈاؤٹ، لیکن چودھری نثار ابھی تک آزاد حیثیت میں اپنی سیاست کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی میں نہیں گیا، حالانکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے چند ہی لوگوں کو آفر دی ہوں گی، ان میں سے چودھری نثار کو میڈیا پر آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چودھری نثار میرے جو ان کے پرانے دوست تھے وہ میرے ساتھ آئے، لیکن چودھری نثار نہیں آئے. چودھری نثار دیکھ لیں، وہ آزاد حیثیت میں دونوں حلقوں سے الیکشن. اگر خاقان عباسی صاحب اگر اپنی پارٹی بناتے ہیں تو یہ مری والے جو حلقہ ہے جسے الیکشن لڑیں گے تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ان کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے لوگ تو ظاہری بات ہے 35-40 سال سے یہ سیاست کر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن 2018 میں یہ نون لیگ میں ہوتے ہوئے الیکشن آ رہے ہیں صداقت عباسی صاحب سے. تو پوزیشن اگر اوورآل آپ اس حلقے کی مجھ سے پوچھیں تو وہ تو کوئی تسلی بخش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید خاقان عباسی آزاد حیثیت میں یا جماعت نئی جماعت کے ساتھ وہ حلقہ جیت سکیں گے. میرا نہیں خیال وہ حلقہ جیت سکیں گے، بلکہ اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے بھی آتے ہیں تو الیکشن کی جو فضا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے کمپلیٹ ہونے دیں، ان کے لیے یہ حلقہ جیتنا مشکل ہوگا. نون لیگ کے ٹکٹ سے بھی مشکل ہوگا آنے، اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے آتے ہیں تو اس مشکل ہوگا ان کے لیے. آزاد تو میرے خیال سے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اچھا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے کہتے ہیں الیکشن جیتنے کی کوئی اچھی ہوا نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کی جیتنے کی وہ نہیں ہے؟ کیا کون سی ایسی چیز ہے جو اچھی ہوئی ہے اور جو کہ جی عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور الیکشن جیتا جائے؟ تو ابھی جا کے آپ سروے کر لیں، یہ جس قسم کا یہ سروے کر کے مختلف میڈیا کے اوپر یہ جو سروے جو ہے اس کے نام سے یہ انہوں نے شو کیا ہے، تو اس کے اندر ان سے پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں یہ کیا کس جگہ پہ ہے، کس سے پوچھا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کو کر کون رہا ہے اور ان کے پیچھے لوگ کون سے ہیں، یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان سے کوئی مقصد نہیں ہے اور پاکستان کے اندر رہن سہن نہیں ہے، جن کی جدادیں سب کچھ بلا دیں سب باہر بیٹھے ہیں اور وہ سروے کر کے ہمیں بتائیں گے کہ بھائی پاکستان کے اندر اس کو اتنے پرسنٹ لائک کر رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان کو نمبر 1 پہ ہو، چاہے نمبر 2 پہ ہو، چاہے نواز شریف نمبر 1 پہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں سے کن لوگوں سے پوچھا ہے ان لوگوں نے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام سے پوچھا جائے کہ بھائی بتائیں آپ کس کو لائک کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ریفرینڈم جو جسے کہتے ہیں وہ کروایا جائے تو اب پتہ چلے گا کہ کون کس کو لائک کرتا ہے. تو یہ سارے قسم کے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بولا ہے کہ پی ٹی آئی کا ابھی ماحول نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے تو ابھی خان صاحب کا ایک صرف الیکشن جلسہ ہونا چاہیے تو یہ سارے جو کہہ لو کہ دگڑ بندے جو ہے نا سب بھاگ جائیں گے. میرا ماننا تو یہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ سر جی نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کی پوزیشن، آپ چلے جائیں باہر نکلیں جا کر دیکھ لیں، گراؤنڈ میں پوزیشن تو اسٹرانگ ہے، لیکن طرز سیاست آپ دیکھ لیں خاص کر 9 مئی کے بعد. میں نے عوام کے رخ کی بات کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا ووٹر موجود نہیں ہے یا وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پری پول ریگنگ جسے کہتے ہیں، الیکشن سے پہلے ماحول بنانا یا بخوبی جانتے ہیں 2018 میں کس طرح بنایا گیا اور اب کس طرح بنایا جا رہا ہے. سر دوسرا آخری میرا سوال یہ ہے کہ سردار مہتاب عباسی جو پی ایم ایل کے ایک رہنما ہیں وہ بھی چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو مہنگائی مارچ کا ہے، وہ ان لوگوں نے جس طریقے سے نکلے ہیں اور عوام کو کہا مہنگائی مارچ اور مہنگائی کی تو اب تو دھجیاں اڑا دی ہیں ان لوگوں نے، اور اوپر سے ان کے میاں جو ہے میاں نواز شریف بھی آ رہے ہیں، تو یہ اوپر سے دوسرے ان کے سردار مہتاب عباسی صاحب جو ہے وہ بھی چھوڑنے سے جا رہے ہیں یا ناراض ہیں، تو اس کے متعلق کیا کہیں؟ سر جی ان کی ناراضگی تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. جب نون لیگ کی یا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اپنی جماعت پر بھی تنقید کی تھی، حکومت پر تو کافی زیادہ تنقید کی تھی. اس وقت یہ چہمہ گوئیاں کی جا رہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، چونکہ یہ وزیر اعلیٰ بھی خیبر پختونخوا کے رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں کے پی کی، اور بالخصوص ہزارہ میں یہ بڑی سیاسی شخصیت ہیں نو ڈاؤٹ. لیکن پی ٹی آئی کی پھر وہ 9 مئی کے بعد وہ ساری صورتحال تبدیل ہونے کے بعد
میرے خیال سے انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی نواز شریف آتے ہیں, اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی. کیا ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو نواز شریف سے, وہ انہیں قائل کر رہے ہیں. ان کی جو حلقے کے ڈائنامکس ہیں نا وہ ذرا مختلف ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی جو سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, ریسنٹلی پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ وزیر پارلیمانی امور بھی تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایبٹ آباد میں 2 حلقے بنائے جاتے تھے. حلقے تو 2 ہی ہیں, لیکن یہ سردار مہتاب اور مرتضیٰ جاوید عباسی کا الگ الگ حلقہ ہوتا تھا. 2018 میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, ان حلقہ بندیوں کے نتیجے میں حلقہ جو تحصیل لورا ہے اور سرکل بگوڑ جو تحصیل ایبٹ آباد میں آتا ہے, یہ ایک ہی کر دیا گیا ہے. اس میں اب یہ جو نون لیگ کے دونوں رہنما, جس میں سردار مہتاب عباسی اور مرتضیٰ جاوید عباسی, یہ دونوں آتے ہیں, تو اب یہ ایک ہی حلقے میں آ گئے تھے. تو ٹکٹ جو ملا تھا وہ مرتضیٰ جاوید عباسی کو ایک حلقے سے ملا تھا جو سرکل بکوٹ اور سرکل لورا کا حلقہ ہے وہاں سے, اور سردار مہتاب عباسی کے بیٹے کو جو ایبٹ آباد شہر کا حلقہ ہے اور جو دوسرا حلقہ ہے وہاں سے ملا تھا. تو سردار مہتاب عباسی صاحب نے ٹکٹ واپس کر دیا تھا اپنے بیٹے کا, اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی صوبائی اسمبلی سے ٹکٹ واپس کر دیا تھا. تو وہاں سے یہ معاملہ گڑبڑ کا شکار ہوا. اس کے بعد ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو تحصیل میئر کے الیکشن ہوئے ایبٹ آباد میں بھی ریسنٹلی جو ہوئے تھے, اس پر سردار مہتاب عباسی کے بیٹے سردار شامون یار خان وہ الیکشن لڑے نون لیگ کے ٹکٹ پہ. بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی اور یہ ایک پیج پر آ گئے, لیکن وہ الیکشن ہار گئے. ایبٹ آباد کی تحصیل سے جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے. اس کے بعد مزید دوریاں پیدا ہوئی, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جب پی ڈی ایم حکومت پر انہوں نے تنقید کی. ان دنوں وہ حلقے میں خاصے ایکٹیو ہیں, لیکن اب پھر جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس پہ بھی یہ مرتضیٰ جاوید عباسی تحصیل لورا اور سرکل بگوڑے کی حلقے میں آ گئے. تو مشکل ہوگا میرے خیال سے مرتضیٰ جاوید کو ہی ٹکٹ ملے گا. تو اب یہ کیا کرتے ہیں, آزاد حیثیت میں جاتے ہیں یا نون لیگ کی طرف سے؟ تو اس کا مطلب ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ظاہر بات ہے وہ بندے تیار ہی نہیں ہے تو وہ تیار تھے نو ڈاؤٹ, چونکہ یہ بڑے پرانے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق. یہ کیا ہو سکتا ہے ان کو مریم نواز جو ہے ناراض کارکن کو منا لے. سننے میں ہے مریم نواز ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کو منا لیتی ہے. لیکن مریم نواز کا ان کا نہیں, ان کا نواز شریف ہی ان کو دونوں بندوں کو بٹھا سکتے ہیں, کیونکہ نواز شریف نے تو اپنی بیٹی کو آگے کیا ہوا ہے. وہ آگے کیا ہوگا, لیکن جو پرانے سیاسی جیسے چودھری نثار, شاہد حقان اور سردار, ان کو تو سیاست میں اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ مریم نواز تو ابھی سیاست میں نہیں ہے. تو یہ تو پرانے لوگ ہیں جو 40 45 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں.